اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، تولیتم تولی پھر گئے، مڑ گئے، تم لوگ، پھر تم پھر گئے، من بعد اس کے بعد، یعنی اللہ کے اتنی مہربانیوں کے بعد، ذالکا اس کے، ذالکا کے ریئل میننگ جو ہے وہ ہے وہ، لیکن ادھر ہم اس کے میننگ لیں گے اس کے، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، پس لولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی یعنی اللہ کی، لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے تم خسارہ کرنے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جاتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، کہ تم اس کے بعد بھی پھر گئے، میں نے اتنے احسانات کیے، تم لوگ تورات نہیں مان رہے تھے، تم لوگ عہد شک نہیں کر رہے تھے، میں تمہارا عہد بھی تم سے زور سے پورا کروایا کہ تم گناہگار نہ بن جاؤ، تو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد بھی تم لوگ پھر گئے اپنی بات سے اور نافرمانی کی۔ پھر اگر میرا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو میں اور میری رحمت نہ ہوتی تم لوگوں پر، تو تم لوگ نقصان پا لیتے، یعنی میں تم سب کو ہلاک کر دیتا، تم لوگوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا اور چھوڑ دیا ان کو اور ان پر اپنا فضل کیا۔ آگے ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اور لا البتہ یا ضرور ہی ضرور، قد تحقیق اور البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا، علم جانتے ہو تم الذین جنہوں نے، اعتدوا بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں، سبت ہفتہ فی میں، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو جنہوں نے جو بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے تم میں سے ہفتے والے دن، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، پس قل کہا نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسین ذلیل، بن جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کہا ہم نے، ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم لوگ جو حد سے بڑھ گئے تم میں سے ہفتے والے دن میں، پھر کہا ہم نے ان کو، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اس آیت کے پیچھے کانسیپٹ ہے پورا ایک کہانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو یہودیوں پر گزری ہے، جو یہودیوں کے بارے میں ہے، کہ یہودیوں کا یہ تھا کہ جس طرح ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے
کہ جمعے کے دن پاکی صاف اپنی کرو، ستھرائی کرو اور نماز پڑھو، اور عبادت کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلے تو ان کو جمعے کا دن دیا، لیکن انہوں نے تعویلیں پیش کر کے تو ہمیں ہفتے کا دن دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن دے دیا، لیکن ان کو کہا کہ ہفتے کے دن جو ہے آپ لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ ان کے بنی اسرائیل زیادہ تر ماہی گیری پر انحصار رکھتے تھے، اپنے کھانے پینے کا، کمائی کا۔ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور کچھ بیچتے تھے اور اپنے لیے بھی کھاتے وہی تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا کہ اب ہفتے والے دن تم لوگ جو ہے، کیونکہ یہ بہت تعویلیں پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر آزمائشیں بھی لاتا تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن تم لوگ مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے، کام نہیں کرو گے، عبادت کا دن ہے تم لوگوں کا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس میں سے کچھ لوگ جو تھے، جو نافرمان تھے ایک قسم کے، کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے لیکن جال بچھا دیتے تھے، کیونکہ یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے اتنی زیادہ آ جاتی تھی، پانی میں اوپر نظر آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ہفتے والے دن جال بچھا دیتے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی اور اتوار والے دن پھر نکال لیتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ دریا سے جو ہے نالا سا نکال کے، اور پھر نالا ذرا دور جا کے تو اس کے آگے بڑا سا کنواں سا بنا کے، تو جب مچھلیاں جو ہے اس نالے کے ذریعے اس کنویں سے میں آ جاتی تھی، اس کھڈے میں آ جاتی تھی، تو ادھر وہ ان کو بند کر لیتے تھے، نکالتے نہیں تھے ہفتے والے دن، صرف بند کر دیتے تھے، اور پھر جو ہے اتوار والے دن پھر اس کو نکال لیتے تھے۔ تو کیا تھا، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو نافرمانی بھی نہیں کی اور اپنا کام بھی نکال دیا۔ جو اس میں سے بنی اسرائیل میں جو اچھے نیک لوگ تھے، وہ ان کو کہتے تھے ایسے مت کرو، یہ نافرمانی ہے، یہ بھی پکڑنا ہی ہے۔ ظاہر ہے پکڑنا ہی ہوا نا، کہ وہ جب اوپر آ جاتی تھی ہفتے والے دن، اتوار والے دن وہ نہیں ہوتی تھی تو نکل جاتی تھی اپنی جگہ سے، تو یہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اس پر جال پھینک دیتے تھے یا اس کے لیے نالے لگا دیتے تھے، اور سائڈ پر جو ہے اس کو کر دیتے تھے مچھلیوں کو، اور اگلے دن نکال لیتے تھے، تو ہوا تو پکڑنا۔ نیک لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسے نہیں کرو، اور خود جو ہے ان سے دور ہوتے تھے، جو وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ تم اپنا کام کرو، ہم تو پکڑ نہیں رہے، ہم تو صرف جال بچھائیے۔ اور پھر جو ہے وہ جو منع کرنے والے تھے وہ ڈرتے تھے اللہ سے، انہوں نے اپنے اور ان کے بیچ میں دیوار لگا دی۔ ایک اور درمیان میں ایسے لوگ تھے جو کہ ان کو دیکھتے تھے، برا تو سمجھتے تھے، خود نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ان کے آس پاس ہی تھے۔ تو جو انہوں نے دیوار لگائی تھی وہ اس سائڈ پر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے غضب سے ڈر رہے تھے، جو کہ نافرمانی کر رہے تھے اور پکڑ رہے تھے، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں کو مچھلیاں پکڑنا منع ہے، پھر بھی تم پکڑ رہے ہو، تو اللہ نے ان کے منہ جو ہے بندروں جیسے کر دیے، اور وہ جو ہے 3 دن تک وہ روتے رہے، اسی رونے میں گزارے، اور پھر وہ مر گئے۔ جب اس طرح ہوا، ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھی دیوار کے پیچھے سے، وہ جو صحیح لوگ تھے جنہوں نے منع کیا تھا ان کو اللہ نے بچا دیا، کیونکہ انہوں نے تو منع بھی کیا تھا، ان کو خود بھی نہیں کیا، ان کو منع بھی کر رہے تھے، اور پھر دیوار بھی ڈال دی۔ پھر انہوں نے دیوار سے دیکھا تو سارے بندر بنے ہوئے تھے، ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہوا، جب دیکھا تو بندر بنے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت سزا دے دی، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، ہم لوگوں کو اللہ نے کتنی ڈیل دے رکھی ہے کہ سدھر جاؤ، اتنے غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا ہے کہ سدھر جاؤ،
ڈیل دے رکھی ہے، ابھی تک کسی کا چہرہ نہیں بگاڑا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چلے، اللہ کے اس راستے پر چلے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔